اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو 4 اچھی خبریں دوں گا جن چاروں کا تعلق اتفاق سے پنجاب حکومت سے ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ 8 سے 9 لوگ جو گریڈ 21 میں ہیں اور وہ پوسٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کب پوسٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں اور وہ ابھی تعیناتی کے منتظر ہیں، وہ میں بتاؤں گا، ان کے نام بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت پنجاب کے ایک محکمے کا کمپیوٹرائز سسٹم مال پانی بنانے کے لیے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک وہ محکمہ 50 کروڑ روپے کا اپنا مالی نقصان ریونیو کا کر چکا ہے۔ تیسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت نے جو انیشیٹو لیا تھا ایک اچھے کام کی داغ بیل ڈال کے، وہ آج پی این ڈی میں بھی کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آپ کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے اس وقت 21 گریڈ کے وہ بیوروکریٹ جو تعیناتی کے منتظر ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب، یہ دونوں جو ہیں یہ پنجاب کی معیشت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ گئے تھے چائنا پنجاب کی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ بڑا فروٹفل ٹور تھا۔ واپس جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت یہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب لوٹیں گے، جس سے پنجاب کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آتے ہی جو پہلا کام انہوں نے کرنا ہے وہ گریڈ 21 کے تعیناتی کے منتظر وہ لوگ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے انات کا شکار ہوئے، یا وہ لوگ جنہیں پچھلی حکومت میں ناپسندیدہ افسر سمجھ کے پرائز پوسٹنگ نہیں دی گئی، ان سب کو پرائز پوسٹنگ ملنے کا امکان ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ جب آپ دیکھیں گے تو ان کا نام ہے کیپٹن عثمان۔ کیپٹن عثمان جو سابق کمشنر لاہور تھے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ سی ڈی اے میں رہے، اور سی ڈی اے کے بعد مسلسل وہ انہیں پنجاب بھیج دیا گیا تھا۔ پنجاب بھیجنے کے بعد انہیں مسلسل او ایس ڈی کیا گیا، گو کہ وہ پچھلے دنوں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، پر وہ واپس تشریف لے آئے۔ ان کی پوسٹنگ ہوگی۔ فرح مسعود صاحبہ گریڈ 21 کی سینئر آفیسر ہیں۔ اسد فیض صاحب گریڈ 21 کے سینئر آفیسر ہیں، ان کی بھی پوسٹنگ ہوگی۔ اسد فیض صاحب کو بھی پچھلے دور میں کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں دی گئی، دی بھی گئی تو 2-4 دن کے لیے دی گئی۔ مونس لائی صاحب ان سے بہت ناراض تھے، یہ سیکٹری معدنیات لگے، مونس لائی صاحب کے وہاں پرسنل انٹرسٹ تھے، انہوں نے ان کو دبانا چاہا اور ان سے وہ کام کروانا چاہا جس میں مالی فائدہ وہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا، انہیں او ایس ٹی کر دیا گیا، تو کیونکہ یہ دبنے والے نہیں ہیں ویسے آفیسر، ان کی ریپیوٹ ایسی ہے۔ اچھا، کیپٹن ظفر اقبال صاحب یہ سیکٹری ہاؤسنگ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی سیم واقعہ ہوا، ان کو بھی پرویز لائی حکومت میں سائیڈ لائن کیا گیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے بھی انہیں کوئی چج کی پوسٹنگ نہیں دی۔ نور الامین مینگل صاحب جو ہیں وہ مشہور ہیں اور کافی لوننگ پرسنالٹی ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں کامیاب اننگ کھیل کے پنجاب میں واپس آ رہے ہیں، اور پنجاب میں انہیں بھی ایک اہم تعیناتی ملنے والی ہے۔ احمد عزیز تاڑڑ سابق ڈی جی ایل ڈی اے اور پھر سیکٹری آرکائیوز وہ رہ چکے ہیں، ان پہ الزامات ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے ان پہ کچھ چھاپ ہے، فرح گوگی کے حوالے سے ان پہ کچھ چھاپ ہے، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی تعیناتی مل جائے تاکہ ان پہ لگا داغ جو ہے وہ دھل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کو پوسٹنگ ملے گی یا نہیں، پر ہیں سیزنڈ آفیسر۔ اس کے بعد ثاقب منان صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کمشنر فیصلہ کے بعد وہ بھی دربدر ہی رہے ہیں، ان کو بھی ایک پرائز پوسٹنگ ملنے والی ہے۔ اس کے بعد آگے ڈاکٹر فیصل ظہور، ثاقب منان اور احمد عزیز تاڑڑ، یہ ریسنٹلی گریڈ 21 کی ٹریننگ مکمل کر کے آئے ہیں، اور یہ بھی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ انہیں بھی آئندہ چند دنوں میں تعیناتیاں جو ہیں وہ ملنے والی ہیں۔ اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ فائنل ڈیسیژن کریں گے، اور ان کو فوری طور پہ وہ تعیناتیاں مل جائیں گی۔
اچھا اب ہم ٹاپک نمبر 2 پہ آتے ہیں. پنجاب کا ایک بیڈ ریپیوٹیڈ محکمہ جس کا نام ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن یہ وہ محکمہ ہے جس میں سابق دور حکومت میں، سابق سے مراد میں پرویز لائی کے دور کی ایک بات کر رہا ہوں، اس دور حکومت میں ایک وزیر صاحب اور ایک سیکٹری صاحب اور ایک ان کے جو ہیں مطلب سمدی جو سابق ای ٹی او رہے تھے ایکسائز میں، انہوں نے مل کے کروڑوں روپے کی جو ہے نا کرپشن کی، اور ایسی کرپشن کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. گندی کرپشن. ایک کرپشن کا معیار ہوتا ہے یعنی کہ گند کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، پر انہوں نے بہت ہی مطلب بلو دی بیلٹ جا کے کرپشن کی، اور کلرک لیول سے اور سپاہی لیول سے یہ جو ہے پیسے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہے. ان کا سیکٹری صاحب جو ہیں آصف لال لودھی ان کا نام ہے. آصف لال لودھی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیکٹری ٹورزم تعینات تو ہو چکے ہیں، پر ان پہ یہ داغ موجود ہے. انہیں ایک پورے لمبے عرصہ لگا اپنا داغ دھونے میں. میں نہیں سمجھتا ان کا داغ دھلا ہے. میں ان کے حوالے سے آصف لال لودھی صاحب کے حوالے سے ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا، کیونکہ آصف لال لودھی صاحب جو ہیں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے، اس کے حوالے سے میں ایک ویلاگ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آصف لال لودھی کے پروفائل پر کس کس محکمے میں کیا کیا کرپشن جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اب وہ ٹورزم کا محکمہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال یہ ہم کسی اور سائٹ پہ چلے گئے. وہ محکمہ ایکسائز جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا تھا. ابھی کچھ ویسے تو نہیں ہے جیسے آصف لال لودھی صاحب کے دور میں تھی، ویسے نہیں ہے. اچھا یہ میں ان کی اس وقت زبان زد عام پہ سٹوریاں سنتا تھا، کیونکہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی. اور آصف لال لودھی کو فرنٹ کون کرتے تھے، ان کے فرنٹ مین کون تھے. بہرحال میں اس پہ علیحدہ ویلاگ کروں گا، یہ ویلاگ گندا ہو جائے گا، اس پہ بات نہیں کرنی، پلیوٹیڈ ہو جائے گا. اچھا وہ اب وہ محکمہ جو ہے ان کے آئی ٹی کے کوئی لوگ ہیں، یونس اور سلیم صاحب محکمہ ایکسائز کے، انہوں نے ڈی جی ڈائریکٹر کوئی کیسر صاحب ہیں ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے قمر الحسن سجاد صاحب، وہ سائیوال میں پوسٹڈ ہیں، وہ لاہور آنا چاہتے ہیں اور موٹر برانچ میں لگنا چاہتے ہیں. اچھا اس میں جو ڈی جی سیکٹری اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی اور سیکٹری کو جو ہے نا وہ ماموں بنایا گیا ہے، اور وہ جو ڈائریکٹر صاحب جو لاہور آنا چاہتے ہیں ان کی یہ سارا کیتا دھرا ہے، اور آئی ٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام دکھایا ہے. اور آئی ٹی کا 3.5 ملین جو ہے اس کا 30.5 ملین کا انہوں نے ٹھیکہ دے دیا آئی ٹی کو مزید جدید کرنے کے، پی آئی ٹی بی کو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سے وہ نیٹ ورک کنٹرول نہیں ہوا اور کمپیوٹر جو ہیں وہ بند ہو گئے، پھر رجسٹریشن گاڑیوں کی بند ہو گئی، اور یہ 5 سپتمبر سے بند ہونا شروع ہوئی، اور آج تک کمپیوٹر جو ہیں ورکنگ میں نہیں ہے. اب جو لوگ گاڑیاں رجسٹرڈ کروانا چاہتے تھے وہ سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے رجسٹرڈ کرانی ہے انہوں نے تو کرانی ہے، وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں. اس طرح ایک افسر یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک محکمہ ایکسائز کو 50 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو کا لاس ہو چکا ہے. جو اسلام آباد آفس جو ہے اس وقت میں ایسا لاس جو ہے میرا نہیں خیال کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا چیف سیکرٹری جو ہے وہ متحمل ہو سکتے ہیں اتنے بڑے لاس کے، اور ایک چھوٹی سی یا ایک شخص کی یا ایک افسر کی غلطی کی بنیاد پر. اچھا اب یہاں تک اب دوسرا یہ کرتے ہیں کہ افتخار سہو صاحب ہیں چیئرمین پی این ڈی. افتخار سہو صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکٹری فنانس رہ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ خان سنبل کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب نے سیکریٹریٹ میں ایک تعزیتی ریفرنس کیا تھا، اور اس تعزیتی ریفرنس میں ان کے لیے جو کچھ ہوتا ہے دعائے خیر کی گئی تھی، ان کے خدمات کو سراہا گیا تھا. اب اسی چیز کو لے کر ٹو کر کے افتخار سہو صاحب پی این ڈی میں لے آئے. انہوں نے پی این ڈی میں نہ صرف گزشتہ روز ایک بہت ہی بڑا ایک تعزیتی ریفرنس کیا جس میں عبداللہ خان سنبل کی خدمات کو سراہا گیا ہے، جس میں ایک ایڈیٹوریم پی این ڈی جو تھا
پی این ڈی میں جو ایک ایڈیٹوریم تھا اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ خان سنبل ایڈیٹوریم رکھ دیا گیا ہے. اس سے عبداللہ خان سنبل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے افتخار سہو صاحب جو ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں زاہد زمان صاحب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں صرف یہ پتہ چلے گا دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قیمتی لوگوں کو یاد رکھتے ہیں, ان کی خدمات کا پاس رکھتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی سراہتے ہیں, انہیں مس کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, اس میں سب نے چلے جانا ہے. اب میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی زاہد زمان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور چیف عبداللہ سنبل خان کے حوالے سے انہوں نے تعزیتی ریفرنس کیا. میرے کیونکہ ان سے ذاتی دوستی تھی, تھوڑا ایموشنل ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. مجھے یہ پتہ چلتا ہے میں جس سے بھی بات کرتا ہوں عبداللہ خان سنبل کے حوالے سے, وہ اس کے بارے میں پازیٹیو بات کرتا ہے, نیگیٹو بات کوئی نہیں کرتا اور اس کو مس کرتا ہے. میں افتخار سہو صاحب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اور پی این ڈی کے تمام افسران, تمام ممبرز, سیکٹری اور تمام چیف جنہوں نے اس تعزیتی ریفرنس میں شمولیت اختیار کی, اور چیئرمین پی این ڈی نے یہ تعزیتی ریفرنس میں اعلان کیا کہ عبداللہ خان سنبل ایڈیٹوریم نام رکھ دیا گیا ہے پی این ڈی میں. اس طرح کی اگر چیزیں ہم اپنے پیارے جو چلے جاتے ہیں ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں تو کل کو ہم نے بھی چلے جانا ہے, ہمارے والے سے بھی آپ کو پتہ نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ آج آپ پودا لگائیں گے تو اس کا پودے کا جو پھل ہے وہ آپ کے آنے والی نسل کھائے گی, یعنی کہ اس کی چھاؤں آنے والی نسل لے گی. تو آپ کو پودے لگاتے رہنا چاہیے. اب ان سب میں جو اسپیشلٹی ہے احمد رضا سرور, افتخار سہو اور عبداللہ خان سنبل, یہ سارے فائنینس کے ایکسپرٹس ہیں. فائنینس ایک علیحدہ سائنس ہے اور اس کو کنٹرول کرنا جو ہے, ایک معیشت کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑی بات ہے, بڑی دانش کی بات ہے. اس پہ خیر بعد میں بات کریں گے. فی الحال میں پی این ڈی کے افسران کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اپنے جانے والے پیاروں کو یاد رکھنے کے حوالے سے ایسے پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا رہے گا. اور میری ریکویسٹ, اپیل ہمیشہ کی طرح کہ وفاقی بیوروکریسی کو بھی, کابینہ کو, وزیر اعظم واپس آئیں تو انہیں بھی اس قسم کا ایک تعزیتی ریفرنس کرنا چاہیے. ان کا بڑا قیمتی افسر جو ہے اس دنیا سے چلا گیا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.